ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وارکعوا مع الراکعین۔ مختصر درس قرآن و حدیث کا سلسلہ جاری ہے، اور اس سے پہلے جو ویڈیو تھی اس میں ہم نے نماز کے کچھ اہم مسائل بیان کیے تھے۔ آج بھی کچھ نماز کے اہم مسائل بیان کیے جائیں گے۔ نماز کے مسائل میں سے ایک بڑا اہم مسئلہ نماز باجماعت ادا کرنا ہے مردوں کے لیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وارکعوا مع الراکعین، تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس کا ایک مطلب مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان مردوں کو یہ فرما رہے ہیں کہ تم نماز جماعت کے ساتھ ادا کیا کرو۔ جماعت سے نماز ادا کرنا بعض علماء نے فرمایا مردوں کے لیے واجب ہے، اور اکثر علماء احناف نے فرمایا کہ سنت موقدہ ہے جو واجب کے قریب ہے۔ نماز باجماعت ادا کرنے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت فوائد ارشاد فرمائے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ باجماعت نماز ادا کرنے سے نمازی کو 27 گنا ثواب ملتا ہے۔ اگر ایک نمازی تنہا اکیلا نماز ادا کرے تو ایک نماز کا ثواب ملے گا، اگر جماعت کے ساتھ ادا کرے تو 27 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ دوسرا فائدہ نماز باجماعت ادا کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ باجماعت نماز ادا کرنے سے جماعت کے اندر تعلیم یافتہ، غیر تعلیم یافتہ یعنی عالم، غیر عالم، نیک، زیادہ نیک، کم نیک، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو سب کے ساتھ مل کر جماعت ادا کرنے سے ہر شخص کو دوسرے کی نماز کا طریقہ دیکھنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے اور سامنے آتا ہے، جس سے انسان اپنی نماز کو بھی درست کر سکتا ہے۔ میری نماز میں رکوع کی غلطی ہے، سجدہ کرنے کی غلطی ہے، فلاں چیز کی غلطی ہے، یہ بھی ایک فائدہ ہوتا ہے۔ ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ باجماعت نماز ادا کرنے سے آپس میں محلے کے لوگ 5 وقت اکٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی خیریت اور حالت دریافت کر سکتے ہیں اور معلوم کر سکتے ہیں کہ فلاں کس حالت میں ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے یا کسی مشکل یا پریشانی میں مبتلا ہے، دوسرے لوگ کے علم میں یہ بات آ سکتی ہے اور وہ اس کی تلافی کر سکتے ہیں یا تلافی کرنے کا صحیح مشورہ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح نماز باجماعت ادا کرنے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ جو لوگ باجماعت نماز ادا کرتے ہیں ان سے نماز میں سستی نہیں ہوتی، غفلت نہیں ہوتی۔ جب وہ ایک نماز میں نہیں آئیں گے دوسرے نمازی ان کے بارے میں فکر مند ہوں گے کہ فلاں شخص نماز پڑھنے کیوں نہیں آئے، خود اسے فکر ہوگی کہ لوگ مجھے دیکھیں گے، اور اس وجہ سے بھی انسان کو نماز کی یاد دہانی ہو جاتی ہے اور انسان بندی سے نماز پڑھتا رہتا ہے۔ اگر آدمی اکیلا نماز پڑھتا رہے، گھر میں پڑھ لے، دکان میں پڑھ لے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کبھی وہ پڑھے کبھی نہیں پڑھے گا، غفلت سستی ہوگی اور نماز رہ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے جنگل اور دیہات میں جو لوگ اکیلے رہتے ہیں اپنے ڈیروں پر، ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگ جماعت سے نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ پھر آپ نے مثال دی، آپ نے یہ فرمایا کہ جو بکری ریوڑ سے علیحدہ ہوتی ہے اسے بھیڑیا اٹھا لیتا ہے، اور جو بکری ریوڑ کے اندر ہوتی ہے اسے بھیڑیا نہیں اٹھا سکتا۔ اسی طرح جو مسلمان باجماعت نماز ادا کرتا رہتا ہے تو وہ شیطان کا شکار نہیں ہوتا، اور جو اکیلا نماز ادا کرتا ہے اس کے بارے میں خطرہ ہوتا ہے کہ وہ شیطان اسے برگلا کر جماعت سے نماز سے دور نہ کر دے۔ اور بھی باجماعت نماز کے بڑے فوائد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت چھوڑنے والے لوگوں کے بارے میں بڑی سخت بات ارشاد فرمائی۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی مؤذن کو کہوں کہ اذان دے، پھر کس شخص کو کہوں کہ میری جگہ مسجد نبی میں امام بن کر نماز پڑھائے، اور میں ان لوگوں کے گھروں کو جاؤں جو جماعت سے نماز پڑھنے مسجد میں نہیں آتے، اور میں جا کر ان گھروں کو آگ لگا دوں۔ آپ نے اتنی سخت بات ارشاد فرمائی، اور آپ کا خود عمل بھی یہ تھا کہ آپ ہر حال میں باجماعت نماز ادا کرنے کی کوشش فرماتے تھے۔ جس بیماری میں آپ کا انتقال ہوا تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس بیماری میں آپ چل نہیں سکتے تھے، لیکن 2 صحابہ کرام کے کندھوں پر سہارا لے کر آپ مسجد تشریف لائے، اور اس حال میں تشریف لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زمین پر گھسٹ رہے تھے، آپ ان کو صحیح جما نہیں سکتے تھے بیماری کی وجہ سے۔ اس حالت میں بھی آپ نماز باجماعت کے لیے مسجد تشریف لائے۔ صحابہ کرام بھی یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں تو کوئی کھلا ہوا منافق یا کافر ہی جماعت سے پیچھے رہتا تھا، ورنہ بیمار مسلمان بھی 2 آدمیوں کو سہارا لے کر مسجد میں آتا تھا اور نماز ادا کرتا تھا۔ اس لیے ہمیں خود بھی
نماز باجماعت ہی کوشش کرنی چاہیے، اپنے گھر کے مردوں کو بھی اس بات پر آمادہ کرنا چاہیے، بلکہ جو سمجھدار بچے ہیں ان کو بھی اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ مسجد میں باجماعت نماز ادا کریں، وہ اکیلے گھر میں نماز ادا نہ کریں۔ دوسرا اہم مسئلہ نماز کا وہ خشوع و خضوع ہے کہ انسان توجہ سے سکون سے نماز ادا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بہت تاکید فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے، پھر اچھی طرح نماز پڑھے اور توجہ سے پڑھے، اس میں اس کو اللہ کے علاوہ اور نماز کے علاوہ کسی اور چیز کا خیال نہ آئے، رکوع اچھی طرح کرے، سجدے اچھی طرح کرے اور توجہ اور سکون سے نماز ادا کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہوں گے جو اپنی نماز توجہ اور پرسکون طریقے سے پڑھتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ توجہ نماز کے اندر کیسے رہے؟ آج کل لوگوں کی مصروفیات بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، تو توجہ نماز کے اندر رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اس کے علماء کرام نے کئی طریقے بتائے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ایک نمازی جو کچھ نماز میں پڑھتا ہے وہ سوچ سوچ کر پڑھے۔ مثلا جب وہ نماز شروع کرے تو وہ سوچے کہ میں اب بسم اللہ پڑھ رہا ہوں، میں اعوذ باللہ پڑھ رہا ہوں، میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں، میں ساتھ کوئی اور سورت پڑھ رہا ہوں۔ جب رکوع میں جائے اور رکوع کی تسبیح پڑھے اس کو سوچ کر پڑھے، بہتر ترجمہ یاد کر لے اور ترجمہ بھی سوچتا رہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ اس طریقے کو اپنانے سے توجہ نماز کے اندر رہتی ہے اور آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ کے دربار میں حاضر ہوں اور نماز ادا کر رہا ہوں، اور انسان نمازیں بھولتا بھی نہیں ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب انسان رکوع کی حالت میں ہو تو اس کی نظر پاؤں کے درمیان ہونی چاہیے، اور جب وہ قیام میں ہو نظر سجدے کی جگہ ہونی چاہیے، جب اتحیات میں بیٹھا ہو نظر گود میں ہونی چاہیے، اور جب سلام پھیرے تو نظر دائیں بائیں کندھے پر ہونی چاہیے، اور مسلسل یہ احساس رہے میں اگر اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ ان دو طریقوں کو اپنانے سے تیسرا طریقہ، اگر انسان امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو اس وقت یہ جو امام پڑھ رہا ہو اس کو سوچتا رہے۔ اگر ایسا قرات والی نماز ہو جیسے ظہر اثر ہے، انسان دل ہی دل میں زبان حرکت دیے بغیر سورۃ فاتحہ اور صورتیں سوچتا رہے، تو اس طرح توجہ نماز کے اندر رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توجہ سے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.